السلام علیکم ناظرین، پرائیویٹ سیکٹر کے روح رواں ملک حفیظ اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ان سے پوچھتے ہیں جی کہ علاقہ جندیال میں پرائیویٹ سکول سسٹم کے بانیوں میں ان کا شمار ہے، تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پرائیویٹ سکول بنانے کا خیال کیسے آیا؟ غلام شبیر صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا۔ پرائیویٹ سیکٹر میں سر میں تقریباً ہم 90 سے ہیں اور پائنیئر ہیں ہم تحصیل جنڈ میں۔ سب سے پہلا ادارہ ہمارا پنڈ سلطانی میں سر سید پبلک سکول کے نام سے آیا، اور اس کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے اپنے طور پہ دیکھا کہ جب ہم FSC میں جاتے تھے اور اس وقت جو لوگ جاتے تھے تو اس وقت یہ پرابلم ہوتا تھا کہ بچے اردو میڈیم سے جاتے تھے اور ان کے لیے پھر وہاں پہ جا کے انگلش میں کرنا، اس میڈیم میں جانا وہ زیادہ مشکل ہو جاتا تھا۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک انگلش میڈیم ادارے لے کر آئیں تاکہ ان بچوں کو بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ انگلش میڈیم میں دی جائے۔ تو اس حوالے سے پھر ہم نے 90 میں پہلا ادارہ تحصیل جنڈ کا اسٹیبلش کیا، اور الحمدللہ آج تقریباً 150 کے قریب ادارے ہیں۔ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا وسیع تجربہ ہے، آپ کے خیال میں پرائیویٹ سکول گورنمنٹ سکول سے کس طرح مختلف ہوتے ہیں؟ اچھا سر، اس میں اس طرح ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ 60% لوڈ پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھایا ہوا ہے۔ جتنا بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام ہو رہا ہے اس میں 60% پرائیویٹ سیکٹر کا رول ہے، اور چونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح ہے کہ پہلے تو اس میں نصاب میں اور ساری چیزوں میں خود مختار ہوتے تھے پرائیویٹ ادارے، تو اس میں یہ ہے کہ اچھا سلیبس لینا اور جو موجودہ وقت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق سلیبس کی سلیکشن سے لے کے ٹیچرز کی سلیکشن تک، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو باقی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان میں لے کے، تو ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک بہترین ایک سٹوڈنٹ کو پروڈیوس کرنا، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے وہ میجر کنٹریبیوشن رہی ہے۔ اور جہاں پہ لٹریسی کے حوالے سے کنٹریبیوشن ہے اس میں یہ ہے کہ 60% لوڈ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھایا ہوا ہے۔ گورنمنٹ کے پاس اتنی وسائل نہیں ہیں اور اتنی کیپیبلٹی میرے خیال میں نہیں ہے جتنا کہ پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں، مختلف ڈھوکوں پہ، مختلف دور افتادہ علاقوں میں سروسز دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے پاس نہ صرف اسٹرینتھ بھی بہتر ہے بلکہ ان کی کوالٹی بھی بہتر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال آپ رزلٹ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے اچھے رزلٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ پیک کے ایگزام میں ہوں چاہے وہ میٹرک کے ایگزام میں ہوں، تو ان میں ان کی بڑی پازیٹیو کنٹریبیوشن رہتی ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کیا پرائیویٹ سکول گورنمنٹ اور گورنمنٹ سکولوں کے مددگار ہیں؟ اگر ہیں تو کس طرح؟ جی سر، اس میں ڈیفینیٹلی دیکھیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر بیسیکلی کام ایک ہی کر رہے ہیں اور سارے ایک دوسرے کے دستے بازو ہیں۔ اس میں گورنمنٹ سائڈ کو بینیفٹ یہ جا رہا ہے، یا ہم مددگار اس حوالے سے ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی پرائمری سکول ہے تو وہ ایلیمنٹری سکول کو فیڈ کر رہا ہے، اور ایلیمنٹری سکول یا سیکنڈری لیول سے جو بچے پاس آؤٹ ہو کے گورنمنٹ کالجز میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بہت ہی اچھا رزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی گورنمنٹ سیکٹر کو بھی سپورٹ کرے اور اچھا رزلٹ اورینٹ کرنے میں وہ مددگار بھی ہیں اور وہ ان کے لیے ہیلپ فل بھی ہیں۔ تو یہی آپ گورنمنٹ سائٹ پہ جتنے بھی ادارے ہیں اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے آتے ہیں وہ اچھے رزلٹ جو ہیں وہ وہاں پہ دیتے ہیں، جو گورنمنٹ ادارے ہیں، گورنمنٹ کالجز ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں۔ آپ کے خیال میں پرائیویٹ سکول کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ سر اس میں ایک تو یہ ہے کہ لاسٹ ڈیز ہمارا ایک سیمینار ہوا تھا، اس میں بھی میں نے یہ بات رکھی تھی کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ جو چونکہ سنگل ایک کیپیسٹی میں ایک بندہ ایک فرد کی حیثیت سے اپنا سرمایہ لے کے، اپنی انرجی لے کے، اپنی ایجوکیشن لے کے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے آتا ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بجائے ٹیکسز کے، بجائے ہمارے اوپر مختلف جو مشکلات ہیں کسی بھی حوالے سے، چاہے
وہ پروسیجر ہو رجسٹریشن کا یا باقی جو دیگر جو 10-12 قسم کے ٹیکسز لگتے ہیں، تو ان میں وہ نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو پرائیویٹ سیکٹر کی سپورٹ کرنی چاہیے. اس میں سپورٹ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اور نہیں تو کم از کم وہ ادارے جو کہ ریموٹ ایریا میں ہیں وہاں پر ان کے لیے سولر سسٹم ہو جائیں. وہ ادارے جو کہ سیکنڈری لیول پر ہیں وہاں پر گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لیبارٹری کے حوالے سے، کمپیوٹر لیب کے حوالے سے، ان چیزوں کے حوالے سے ان اداروں کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اتنا ہی اچھا، ویسے بھی پرفارمنس بہت اچھی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، لیکن اس میں مزید بہتری آئے گی اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ سپورٹنگ رول پلے کرے گی. تو ملک صاحب، پرائیویٹ اسکولوں کا معیار تو بہت اچھا ہے، کرونا نے کس حد تک ان اسکولوں کو متاثر کیا ہے؟ یہ جہاں کرونا کی وجہ سے پوری معیشت کے اوپر نیشنلی نہیں انٹرنیشنلی افیکٹ ہوا ہے، وہاں پر بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر. بہت زیادہ ادارے، ایک تو جہاں پر اسٹڈی متاثر ہوئی، بچوں کی پڑھائی متاثر ہوئی، اور پورا ایک ایئر جو کیلنڈر ایئر ہے وہ آلموسٹ تقریباً سارا ڈسٹرب رہا. تقریباً 1 مہینے کے قریب پورے سال میں ادارے کھلے، تو وہاں پہ فائنینشلی بھی اداروں کے اوپر بڑا برڈن آیا، اور اسپیشلی جو چھوٹے ادارے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشانیاں رہی ہیں کیونکہ وہ رینٹڈ بلڈنگ کے اندر ہیں. بچوں کی فیس کا نہ پے کرنا، اور گورنمنٹ کا اسپیشلی میں یہ کہوں گا آپ کے اس چینل کے حوالے سے کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتی چھوٹے اداروں کو کہ فائنینشلی ان کے اوپر جو پرابلمس آئے ہیں، جو مشکلات آئی ہیں. گورنمنٹ نے 20% ریلیف تو مانگا ہے، لیکن جو اداروں کے اوپر مالی مشکلات آئی ہیں اس کے حوالے سے ریلیف دیا نہیں ہے. تو چاہیے یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب بھی اس کو سوچے کہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ مالی مشکلات کی وجہ سے بند ہو گئے. کئی بچے بغیر سرٹیفکیٹ کے گورنمنٹ سائٹ پہ جا رہے ہیں، ان کے پیچھے بہت سارے ڈیوز بقایا ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ سائٹ کو دیکھنا چاہیے. آپ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے راولپنڈی ڈویژن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، یہ بتائیں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ نے اب تک کون کون سے مسائل حل کیے ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارا ایک آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن ایپسما کے نام سے ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو کی نمائندہ جماعت ہے، اور مضبوط نمائندہ جماعت ہے جو کہ مرکز لیول تک ایکٹیو بھی ہے اور افیکٹو بھی ہے. اس میں بیسیکلی ہم اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں رجسٹریشن سے لے کر ان کے ایفیلیشن تک، جتنا بھی پروسیس ہوتا ہے ان سارے مراحل میں ہم ان کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں ہماری. پرنسپلز کی مینیجریل سکلز کو بہتر کرنے کے لیے پرنسپلز کی ٹریننگ ورکشاپ ہوتی ہیں تاکہ اچھا ڈیلیور کر سکیں. اور جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کے حوالے سے خصوصی طور پہ ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے میں نے تحصیل میں ایز اے پریزیڈنٹ سرو کیا. پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ کا میرا 2 سال کا ٹینیور رہا بحیثیت ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، اور پچھلے تقریباً 3 سے 4 سال سے میں ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں راولپنڈی ڈویژن. تو الحمدللہ دوستوں کی معاونت سے اور ساری چیزوں سے ہم اس قابل ہوئے ہیں اور وہاں پہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ملک صاحب، آپ پرائیویٹ اسکول کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں. آج علاقہ بھر میں تحصیل جنڈ میں پرائیویٹ اسکولوں کی بھرمار ہے، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اس وقت آپ کی فیلنگ کیا ہے؟ اس میں غلام شبیر صاحب خوشی ہوتی ہے کہ وہ پودا ہم نے جو لگایا تھا آج سے 30-31 سال پہلے، اور ایک مشن لے کر ہم آئے تھے کہ علاقے کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئیں گے. تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی لسٹ ہے ان کامیاب سٹوڈنٹس کی جو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے پاس آؤٹ ہو کے گئے ہیں، جہاں پہ آپ کے جرنلزم کے حوالے سے بھی بے شمار ایسے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو جرنلزم میں بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. آرمی آفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں مختلف ہر شعبہ آئے زندگی میں پرفارم کریں. اور اسپیشلی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو بچیاں ہیں ہماری وہ بہت اچھا جو ہے وہ ان پرائیویٹ اسکول سے انہوں نے بہت اچھا
اپنے رزلٹ دیے ہیں اور مختلف شعبوں میں جا رہی ہیں. اب الحمدللہ اسکولس کے بعد ہم نے کالجز کا 2014 سے سٹارٹ لیا. آکسفورڈ کے نام سے کالجز ہیں اور اس میں بہت ہی اچھا رزلٹس آئے اور بہت سارے بچے جو ہیں مختلف جگہوں پہ جو ہیں وہ اپنے مقام پہ پہنچے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں وہ بچیاں. اور ایک بچی کا پڑھ جانا ایک خاندان کا پڑھنا ہے, تو ایک مرد کا پڑھنا ایک فرد کا ہے اور ایک بچی کا پڑھنا پورے خاندان کا. تو اس میں زیادہ خوشی ہوتی ہے مجھے کہ جو بچیاں ہیں ان کے لیے ہم نے بہت اچھا پرائیویٹ سیکٹر نے بڑا اپنا رول پلے کیا. یہ تھے ملک حفیظ اللہ صاحب جنہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا, اور آپ اپنے کومنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.